بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی سے تھوڑی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہوگی۔ کورٹ نے ان کو 6:30 تک کا وقت دیا تھا کہ 6:30 تک آپ عدالت میں پیش ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ 6:30 تک چونکہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے، اس لیے ڈبل بینچ نے ان کی جو بیل اپلیکیشن تھی وہ خارج فرما دی۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص کی درخواست ضمانت خارج ہو جائے تو پولیس جو ہے وہ اس کو گرفتار کر سکتی ہے۔ ان کے خلاف چونکہ مقدمہ موجود ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور وہ مقدمہ جو ہے اس میں جو الزام لگایا گیا ہے ان پر دہشت گردی کا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مضحکہ خیز کسی حد تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ، اب اس کو اگر وہ کسی ادارے کے یا الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس پروٹیسٹ کی بنیاد پر 16 MP او کا یا روڈ بلاک کرنے کا یا اس قسم کا مقدمہ جو ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے ان کے ساتھ ایک زیادتی تھی۔ اب اس پر عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کیا لاہ عمل اپناتی ہے اور اس آرڈر کو وہ چیلنج کرتے ہیں، سپریم کورٹ جاتی ہیں، اس کے لیے تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قانونی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال اب ایک مشکل صورتحال کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے صدر پاکستان عارف الوی صاحب کو، اور اس خط میں انہوں نے ایک جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اور کن مواقع پر اس حلف کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس کی تفصیلات بھی صدر صاحب کو ارسال کی ہیں، اور اس میں 2-3 چیزوں کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں وہ جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو میں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کے لیے خطرہ ہے، اور اگر یہ رہا تو پھر ملک جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے، اور اس قسم کی گفتگو تھی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے اس خط میں کہا کہ جی یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں، یہ تو فیصلہ عوام کا ہے، اور انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں، اور ساتھ بھی انہوں نے یہ نوٹس لینے کا بھی کہا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ چونکہ ریاست پاکستان کے آئینی طور پر جو سربراہ ہیں وہ صدر پاکستان ہے، تو اس لیے ان کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے، جو بھی متعلقہ فورم ہے اس پر، یا جو قانون جس طرح بھی اس کا راستہ موجود ہے، تو یہ باجوہ صاحب جو ہے ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو بہرحال قانون نے کرنا ہے، لیکن پاکستان میں ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ ہم نے دیکھا اب تک یا اپنے بڑوں سے سنا ہے، تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ خصوصاً جس کو ہم فوج بھی کہہ سکتے ہیں، تو ایک فیصلہ جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف یقیناً آیا تھا، لیکن اس کے بعد عمل اس فیصلے پر بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا کسی جنرل کے خلاف فیصلہ آنا جو ہے وہ بہرحال ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان میں۔ تو عمران خان صاحب کے خط پر صدر عارف الوی صاحب کا جو ابھی تک سٹیٹمنٹ ہے یا ان کا ریئیکٹ وہ سامنے نہیں آیا، کب تک آئے گا اور اس پہ کیا کارروائی ہوگی اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب جو ہے انہوں نے علم بغاوت کہہ لیں یا کھلا اعلان جنگ کہہ لیں، وہ جو ہے وہ ان کی طرف سے شروع ہو گیا، اور عمران خان صاحب کی یہ پالیسی جو ہے وہ ان کو مستقبل میں کامیاب کرتی ہے یا ناکام کرتی ہے یہ تو بعد میں ہوگا اس کا فیصلہ، لیکن اب تک عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی وہ لڑائی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ جو ہے وہ اس لیٹر میں ان کی طرف سے بہرحال یقیناً نظر آتا ہے۔ اب اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ اس پہ کیا نوٹس لیتے ہیں، کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ لگتا یہی ہے کہ کشتیاں جلا چکے ہیں، اور ان کا یہ نیریٹو جو ہے وہ پبلک میں ان کو اور زیادہ مقبول بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب سیاسی دماغ اس پر کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے،
لیکن پبلک میں عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بہرحال زور بھی پکڑ رہا ہے اور اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اس پاکستان کے جو مقبول ترین رہنما ہیں مختلف سرویز میں، اور ان کا جو بھی بیان یا جو بھی نیریٹو وہ بناتے ہیں وہ پبلک اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور جو ہے وہ بڑی اہم خبر بھی ہے، اور اس میں حکومت جو ہے اس کا کسی حد تک موقف وہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیرسمنٹ ہے اداروں کے لیے، اگر اس کو بنظر غور دیکھا جائے تو، کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اور ان سے کورٹ کی طرف سے مختلف سوالات کیے گئے، اور جو انہوں نے جواب دیا، اور بلکہ ایک قسم کا انہوں نے سب اداروں کو چارج شیٹ کیا ہے یا فرد جرم لگایا ہے کہ جی میں نے مجھے اپنے اختیارات استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا، مجھے اپنے اختیارات استعمال کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو چیف الیکشن کمشنر کو اپنے اختیارات استعمال کرنے سے روک سکتا ہے؟ ظاہر ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے سیکیورٹی مانگی، وہ نہیں دی گئی۔ آئی جی صاحب جو تھے انہوں نے بھی نفری دینے سے انکار کر دیا گیا ان کی طرف سے۔ میں نے عدلیہ سے آروز مانگے الیکشن کے لیے لیکن مجھے انکار ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پیسے مانگے الیکشن کے لیے لیکن وزارت خزانہ کی طرف سے جو ہے وہ بھی انکار ہوا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم ٹرانسفرز جو ہے وہ روک دیتے ہیں، لیکن فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے ڈی سی اوز، ڈی پی اوز اور کمشنرز ان کے تبادلے جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ اور یہ ان کا جو یہ جواب تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے اب الیکشن کمشنر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، چیف الیکشن کمشنر کا، تو اگر انہوں نے الیکشن کرانا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کو بہرحال بہت سے اداروں کی اس میں مدد لینی پڑتی ہے، جیسے پہلے الیکشن میں عدلیہ کی طرف سے آروز پرووائڈ کیے جاتی ہیں، اور دیگر عملہ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح سیکیورٹی کے لیے رینجر، پاک آرمی اور پولیس کے جوان جو ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں، اور ان سب خدمات حاصل کرنے کے عوض ظاہر ہے اس پہ خرچ بھی ہوتا ہے، اور خرچ جو ہے وہ بہرحال وزارت خزانہ نے دینا ہوتا ہے۔ تو اب اگر سیکیورٹی نہ دی جائے، آروز نہ دیے جائیں اور خرچ بھی نہ دیا جائے، اور ان کو مزید ان کے اختیارات استعمال کرنے سے بھی روکا جائے، اور وہ روکنے والا جو ہے وہ اس ملک میں سب سے طاقتور ادارہ ہو، تو بہرحال ان کا جو موقف ہے وہ کسی حد تک ٹھیک لگتا ہے کہ جی الیکشن کرانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ جی 90 روز میں الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور اگر کسی آئین کے کسی آرٹیکل کی کسی اس پر عمل درآمد اگر نہیں ہو رہا تو اس کو انشور کرنا ہوتا ہے بہرحال اعلیٰ عدلیہ نے۔ تو اب اعلیٰ عدلیہ اس میں کیا کرتی ہے، سپریم کورٹ کیا اس میں فائنل آتا ہے آرڈر، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال یہ لگتا یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ شاید الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور اس کی شاید ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کو نتائج کا اندازہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بیانیہ یا ان کی جماعت جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مقبول ہے، اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں ویسے نتائج جیسے ماضی میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملتے رہے ہیں، شاید اب وہ نتائج ان کے لیے لینا ممکن نہ ہو۔ تو اس کے لیے بہرحال پھر سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ الیکشن نہ کروایا جائے۔ اور آج کی خبر یہ بھی ہے کہ بلیغ الرحمان صاحب جو ہمارے گورنر ہیں انہوں نے بھی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے کہ جی اس کی وضاحت کیجیے۔ اب یہ بنیادی طور پر اس قسم کی جو چیلنج کرنا ہوتا ہے یہ راہ فرار ہی ہے، تو وہ چونکہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے کورٹ میں تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہرحال یہ ورڈکٹ آ چکا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور یہ دیگر جو ادارے ہیں یا گورنر صاحب ہیں جو بھی ہیں وہ 90 روز میں الیکشن کرانے کے پابند ہیں قانون کی روح سے۔ اور اب ظاہر ہے جب ایک سپریم کورٹ کا اور ایک ہائی کورٹ کا ایک ویو آ چکا ہے تو خیال میرا یہی ہے کہ شاید اس کی کوئی تھوڑی سی وضاحت ہائی کورٹ کی جانب سے شاید آ جائے،
لیکن بہرحال یہ جو مین آرڈر ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن جو ہے وہ کروانے چاہیے، تو اس پہ بہرحال عمل کرنا پڑے گا بادل نخواستہ. ہاں، اور اگر اس پر عمل نہیں ہوا تو پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور آئین کی خلاف ورزی جہاں ہوگی وہاں پھر آرٹیکل 6 جو ہے بہرحال اس کی تلوار جو ہے، اب اس کی زد میں کون کون آئے گا یہ فیصلہ بہرحال عدالتیں خود کر لیں گی کہ کون سی ایسے ادارے تھے یا کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس الیکشن پروسیس میں رکاوٹ ڈالی ہے، اس الیکشن کو 90 دن کے اندر نہیں ہونے دے گا. پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، الیکشن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور دیگر بہت سے لوگوں کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال ایک فریش مینڈیٹ جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ لے کے آئے وہ شاید ملک کو ان مسائل سے نکال سکے. تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان جس مشکل صورتحال کا شکار ہے اس سے باہر نکل آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ حافظ.